بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ایمان سے متعلق جس کا حکم اس زمانے کے ہر فرد کے لیے ہے اور ایمان پر قائم رہنے کے طریقے اور سلیقے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے حیات دیا ہے، پیدا اس نے کیا ہے، پھر رب العالمین ہے. یعنی پیدا کرنے کے بعد رب کا مطلب وہی ہے، کائنات کی ہر چیز کو بنانے کے بعد اس کو چلانے والا، اس کے اندر ایک ڈھنگ، ایک سلیقہ، ایک طریقہ، اسی کے اوپر قائم اور باقی رکھنے والا وہ اللہ تعالیٰ. تو کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق کے لیے بھی جو سسٹم ایک بنا رکھا ہے، اس کی پوری نگرانی رکھنے والا، انسان کو بھی پیدا کر انسان کو پھر جو اس کی زندگی مقرر فرما رکھا ہے اس وقت تک جینے کے لیے، جینے کے طور طریقے، ڈھنگ، اس میں مختلف تبدیلیاں، یہ ساری کے سارا نظام کو قائم اور باقی رکھنے والا یہ رب ہے. اس لیے فرمایا کہ رب العالمین ہے. سارے عالم، سارے کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کو قائم اور باقی رکھ کر چلانے والا، اس کے اندر تبدیلیاں بھی کس طرح پیدا کرنے والا، تبدیلیوں کے اندر پھر تبدیلیاں لانے والا، صحیح حالت کو چون کیا تو قائم اور باقی رکھنے والا، نگرانی رکھنے والا. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام من جملہ سوالات کے ایک سوال، ایک چیز کو دریافت کیا. ہر نبی نے ایسا کیا. ہر نبی کی سیرت میں پڑھتے چلیے یا سنتے چلیے، اس میں ایک پہلو ہے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ایک خاص تھا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ساتھ بھی، جیسا ہر نبی کے لیے تھا، جبریل امین علیہ السلام کے واسطے کے ذریعے سے اللہ سے سوال کروانا، پھر جواب لے لینا. اس میں تاخیر ہوتی نہیں تھی. ادھر سوال ہوا، سیکنڈ مہینے گزرے، پھر جواب بھی ملتا تھا. اس کے اندر بھی ایک پہلو ہے، تمہارا رب تم سے کتنا دور ہے. دوری کا سوال ہے ہی نہیں، دوری کا سوال ہے ہی نہیں. بیسیوں طور طریقے سمجھا دیے گئے ہیں. یہ بھی عقیدہ ہے الرحمن العرش استوى، علی العرش استوى. الگ پڑھو، الرحمن العرش استوى، مستوی، جیسا آپ جم کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایسا کہنا نہیں ہے. کیوں نہیں کہنا ہے؟ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی ایک جہت ہے، آگے پیچھے، آزو بازو، اوپر نیچے، ہر چیز 6 رخ ہیں، اس کے 6 روٹ ہیں، تب کہیں وہ چیز قرار پاتی ہے. یہ جسم کے لیے، اس کے لیے جگہ ہونا پڑتا ہے. عربی الفاظ ہیں ایک حیز ہونا، حیز میں ٹکی ہوئی رہتی ہے. آسمان بھی اس کے لیے ایک حیز ہے، چاند کے لیے ایک ہے، سورج کے لیے ہے، ہوا کے لیے بھی ایک حدود ہے. پھر ایک حد کے بعد ہوا نہیں ملتی. آپ جب حد ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد خلا شروع ہوتا ہے. عقیدے میں دین کے
اللہ تعالیٰ وہاں کے الرحمن العرش استوا، تو لہٰذا عرش کا مفہوم حقیقی طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ پھر تمام ایک عرش کے پر مستوی ہیں، بس یہ ترجمہ، یہ مطلب ہے، اس میں یقین رکھنا، اس کے حقیقی مفہوم کو جان نہیں سکتے۔ اور وہ ذات دریافت کریں تو جیسا کائنات کی ہر چیز ہے، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، چھوٹی سے چھوٹی سے بڑی سے بڑی، بڑی سے بڑی چیزوں کے اندر اس کے حد کا تعین انسان کر بھی نہیں سکتا۔ پھر عرش بھی ایک مخلوق ہے، بلکہ چار چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے راز اپنے طور پر خود سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ہاں باقی چیزوں کو اللہ نے اپنے حکم سے، اپنے حکم سے، اپنے حکم سے فرشتوں کو مامور کر کے بنوایا۔ اس کا حکم ہے تو ہونا ہی ہے، برائے نام سبب قرار دیا، بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح ہر ایک کو کرتا اللہ تعالیٰ، لیکن سبب رکھتا ہے، سبب کے پیچھے جو اس کا حکم ہے ہونا ہے وہ ہوتا ہے، نہیں ہونا ہے نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا مضمون ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو معجزات کی کئی شکلیں ہیں، گنتی کے طور پر قریب 3000 کو قلم بند کیا ہے۔ جو اتنے معجزات کسی اور نبی کے بارے میں تفصیل نہیں ملتی، لیکن نبی اسی کو کہتے ہیں معجزے کے ذریعے سے ایک امتیاز پیدا کرتے ہیں کہ مخلوق کا ایک فرد ہے لیکن مخلوق کے سوا ہے، وہ خصوصیت مخلوق کے اندر نہیں ہے، وہ کمال فطری اسباب کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے کم و بیش سارے نبیوں کی وہی تفصیل وضاحت ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت قل انما انا بشر مثلکم، تم بھی انسان ہونا میں بھی انسان ہونا، تمہارے دونوں ہاتھ میرے دونوں ہاتھ، تم بھی بھاگ دوڑ کرتے ہو میں بھی بھاگ دوڑ کرتا ہوں، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے مجھے بھوک لگتی ہے، تمہیں بھی پیاس لگتی ہے مجھے بھی پیاس لگتی ہے، تم بھی شادی بیاہ کرتے ہو میں بھی کیا کرتا ہوں، تم بھی محنت جدوجہد کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر سارے کے سارے یہ کام کیے ہیں۔ قرآن نے وضاحت بھی کر دی، یاکلون و یمشون فی الاسواق، سارے نبیوں کے بارے میں، یہ کچھ الگ نہیں ہے، یہ سب کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ یمشون فی الاسواق، جیسا تمہیں بازاروں کو جانا کے آنا پڑتا ہے خرید و فروخت کے لیے، ہر نبی بھی جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ یہ جانا آنا ضرورت کے لیے ایک الگ چیز ہے، لیکن بازاروں میں اپنا وقت گزارنے کے لیے اس میں زیادہ نشست و برخاست کرنا، تو بازار سب سے برے مقام ہے، انسان کو دنیاویت کی طرف پوری طرح رغبت و میلان پیدا کر دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن پھر فرق کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اس اعتبار سے نہیں، اور اس اعتبار سے جنہوں نے دیکھا ہے اور جو آج بھی دیکھتے ہیں، دل کی آنکھ سے عقل کی آنکھ سے جو بتانے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، سمجھانے کے بعد ان ظاہری زاویوں کے لحاظ سے وہی انکار کرتے ہیں، ان کے دل میں بات نہیں بیٹھتی، وہ یقین میں نہیں جاتے۔ اس کے اوپر ایک حقیقت ہے، اس کے اوپر ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو جنہوں نے جانا، اس کو جاننے کے لیے، منوانے کے لیے معجزات کو پیش کرتے ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، لیکن یوحا الیہ، اللہ کا رابطہ کنیکشن جو وہی کا ہے، جو میرے ساتھ ہے، ہر نبی کے ساتھ ہے، وہ ہر انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے انسانوں میں ہوتے ہوئے انسانوں کے سوا ہو جاتا ہے، اور اس کو سادی سیدھی بات اور آسان جو مسلمان کو بھی عقیدہ رکھنا ہے، ہر نبی کا یہی تعلق ہے، اب ہمارے نبی سے متعلق، اب ہم کو یہی بات کریں گے، یہی طریقہ رہا ہے۔
نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. نبی کا تعلق انسانوں سے، نبی کا تعلق انسانوں سے. اس تعلق کے لحاظ سے تفصیلات احکام. پھر نبی کا تعلق اپنے رب سے. یہ جو ایک خاص قسم کا تعلق ہے، ہر بندے کا تعلق بھی اپنے رب سے ہے. جیسے نماز پڑھتے ہیں آپ، روزہ رکھتے ہیں آپ، اس کے اندر آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ ہے. آپ کا روزہ، آپ کی نماز میرے سے لینا دینا نہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں، میرے سے لینا دینا نہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ. بندے کے اوپر ذمہ داریاں اس کے رب کی کیا ہیں. پھر بندے کا تعلق پھر بندوں سے، انسانوں سے ہوتے ہوئے اپنے رب سے جڑیں گا. اس کو حقوق العباد کہتے ہیں. ان دونوں کی تکمیل کا نام ایمان ہے. اس کی تفصیلات ہیں. لیکن یہاں پر نبیوں سے متعلق، ہر نبی کی دو حیثیتیں ہیں. نبی کی بحیثیت نبی انسانوں کے ساتھ ایک تعلق، پھر نبی کا تعلق اپنے رب کے ساتھ، جو رب ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کا انتظام فرمایا کرتے تھے. ایک مدت تک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مکان میں آپ رہا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کش تھا. اس کی ایک طویل تفصیل ہے. آپ نیچے کے حصے میں رہتے تھے، وہ اوپر رہتے تھے، میاں بیوی. ایک مرتبہ خاص پکوان کر کچی پیاز کی شاخیں کاٹ کر اوپر رکھ دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اس میں سے کچھ نہیں کھائے. یوں کا تم واپس کر دیے. تو پریشان آ کر پوچھے کیا گستاخی ہوئی. تو میں کہ آپ لوگ کھاؤ، آپ لوگ کھاؤ، میں نہیں کھاتا، پیاس کچی ہے. مجھے ہر وقت اپنے رب سے میں مناجات میں لگا رہتا ہوں، رابطہ رہتا ہے. کبھی تو راز بغیر فرشتے کے اللہ تبارک تعالیٰ الہام فرماتے ہیں، پیام آپ کے سینے میں داخل فرماتے ہیں، کبھی فرشتوں کے ذریعے سے وغیرہ. اور حکم ہے اس وقت بھی، آج بھی، قیامت تک کے لیے پیاز کھانا منع نہیں، بلکہ ترکاریوں میں سب سے بڑی ترکاری کا شمار پیاز ہے. ماہرین محققین کا یہ خیال بھی ہے ولو بالفرض، جبکہ ضرورت ہر چیز کی، کسی قسم کی آپ کو ترکاری نہ مل سکتی ہو، صرف پیاز مل جائے تو آپ کو ترکاری مل گئی. سبزی کی چیز مل گئی، سبزیوں میں شمار ہے اس کا، ترکاری اس کے فوائد میں. کھانا منع بھی نہیں. پکوان کے اندر پکی ہوئی ہر پیغمبر بھی کھائے ہیں. کچی پیاز اس کے بھی فوائد ہیں. موسم گرما تو خاص تعلق ہے. لوگ عدم وقفیت سے اپنے طور پر احتیاط نہیں کر لیتے، وہ الگ بات ہے. موسم گرما، شدت گرمی، جو لو وغیرہ کے مسائل جہاں رہتے ہیں تو اس سے کچی پیاز کھانا چاہیے. رکھنے کے بھی فوائد ہیں. قدیم طریقہ دنیا کے لوگوں کا، اور یہ جدید زمانے میں لوگ سب ہر چیز میں کسی کے اوپر تکیہ، اعتماد، بھروسہ کرتے ہیں. بس کچھ ڈال دو پیسے، بس وہی کر لو، فلاں کر لو. ہم کوئی احتیاط خود سے کرنا نہیں چاہتے. دیگر چیزوں سے واسطہ لینا ہے، خود سے کچھ کرنے کی کوشش کرنا ہے. ایک ڈاکٹر بھی، ایک طبیب بھی مریض کا علاج کرتے ہوئے بھی نوٹ لکھ دیتا ہے. احتیاط سب سے بڑی صحت ہے. دوائیں آخری مرحلہ ہے. دوا کے بعد وہ کیا کرے گا؟ کچھ آپ کو کرنا ہے. ہم کچھ نہیں کریں گے، دوا ہمارا کچھ کرے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو قدیم طریقہ
یہ گرما میں فطری طور پر پیاس لگتی ہے، الگ سے جائزہ لیا جائے تو جب سمجھ میں آئے گا کہ کتنی بڑی نعمت سے لطف اندوز ہوئے ہیں، بس یہ خیال کرنا ہے پیاس اور ٹھنڈے پانی کا احساس، لذت سمجھ کر پی لے رہے ہیں۔ یہ کیفیت جو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو سمجھنا ہے، یہ شکر خداوندی کا جالانا ہے۔ تو گڑ اور کچی پیاس، دن بھر کیسی گرمی نہیں ہوا کرتی تھی، ہوتی تھی، رہتے تھے لوگ، جیتے تھے، سب کام کرتے تھے، تھوڑا سا گڑ کچی پیاس، خاص طور پر لیبر طبقہ، جنگل میں رہنے والے انسان، کام کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے، زراعت بھاڑی کرنے والے، اس کے ساتھ بلکہ اچانک کوئی پیاسا آ جائے، پانی کی طلب ہے، بلا کسی تاخیر کے ہونا ہے، تو بھی اس کو سب سے پہلے تھوڑا سا گڑ دے کر پیاس دیتے تھے، پانی دیتے تھے، پھر پہلے گڑ دے کر پانی دیتے تھے۔ اس کا مطالبہ ضد ہوتی تھی پانی کی تو کہتے تھے ہم پانی نہیں دے سکتے۔ شدت پیاس میں ایک دم سے بے صبرا ہو کر پانی پینا بھی، یہ بھی کبھی جان لیوا بنتا ہے، جبکہ جان کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے، ایک مستقل تھیوری ہے۔ یہاں یہ بات بتانا ہے کہ صرف آج بھی حکم ہے، کچی پیاس کھانے کے بعد کافی دیر تک منہ میں اپنی بدبو کو چھوڑتا ہے۔ یہ سارے تعلیمات کے بعد ایک بات سمجھ میں آئیں گی، وہی سمجھاتا بھی قرآن، حقیقت بھی وہی ہے۔ زبان تو جانوروں کو بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نوعیت کے ساتھ، پھر انسان کو زبان دی ہے۔ اس زبان سے جو کام نہیں لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زبان رکھتے ہوئے نے مکہ ہے، جبکہ آپ کو گفتگو آتی ہے۔ سم بکم عمیون، بہرے گونگے اندھے جو فرمائیں، یہ ظاہری طور پر کوئی بھی بہرا نہیں، کوئی بھی اندھا نہیں، کوئی بھی گونگا نہیں، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ انسان بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں۔ سننے کے بعد سمجھ کر اصلاح کے طور پر جو نہ سنتا ہو، کہنے کے لیے حق بات نہ کہتا ہو، دیکھ کر اس کے اندر حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرتا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اصل مقصد یہ ضمن میں یہ چیز ہے، یوں کہیے 2 in 1 ہے، نہیں کہتا ہے تو بہرے اور گونگے اندھے ہیں۔ تو اسی لیے نماز کے اندر وضو کے ساتھ ہی، وضو کے 2 معنی ہیں، لینگویج کے لحاظ سے، زبان کے اعتبار سے، صرف ہاتھ دھو لینا، کلی کر لینا، منہ صاف کر لینا، اس معنی میں کئی حدیث ہیں۔ وہاں جو سمجھ میں تھوڑا سا فرق پیدا کیے، ترجمہ تو آپ کی تج کریں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے ہاں فلاں چیز کھائی، اس کے بعد وضو کیا، پھر نماز کے لیے ٹھہرے۔ کہ فلاں چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ وضو صرف لنگوسٹک وضو ہے، لینگویج کے لحاظ سے، کیونکہ اس زبان سے، منہ سے کلام خداوندی ہونا ہے، منہ صاف ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جو نظام بنا کر رکھے ہیں فرشتوں کا، بدبو والی چیزیں تو فرشتے نہیں آتے، یہ قدرت نے نظام بنایا ہے۔ اس کی بڑی طویل تفصیلات ہیں، وہ جو اس وقت یہاں نہیں بیان کی جائیں گی۔ تو صرف نبیوں کے سلسلے کو جاننے کے لیے ایک نبی پیغمبر نوح علیہ السلام سے متعلق وضاحت کر کر ایمان کی حقیقت اور نوعیت اور قانون خداوندی کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، بس ایسا کہنا ہے۔ اور ترجمہ صاف کرنا ہے، کرو اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹھے ہوئے کیسے ہیں یہ نہیں کہنا، جیسا ہم بیٹھتے ہیں نا ایسا بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں کہنا، یہاں فرق پڑ جاتا ہے، یہاں فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کلیم ہے. ہمارے جیسا ایک منہ ہے، اس کی زبان ہے، اس کو ایسا کہنے کی ضرورت پڑتی ہے. جس کے اندر ایک کمی ہے تو انہیں بول نہیں سکتا، انہیں ہکلاتا ہے، کرتا ہے. اس طرح سے سسٹم سے اس کو کمپیئر نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ علیم ہے، جانتے ہیں. ہمارے ان کے لیے جو سورسز آف نالج ہیں اس کے ذریعے سے آپ کو نالج آئیں گے، آپ کہہ سکیں گے ان چیزوں سے، ایسے سورسز سے، اسباب سے، حالات سے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تو ایسا بڑا حصہ ہے کلام پاک کا، اس لیے بتا دیے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. اس پہ یقین رکھنا ہے آپ کو. تو اس طرح عرش بھی ایک مخلوق ہے. خصوصی طور پر 4 چیزوں میں سے عرش خود اللہ تعالیٰ نے بنایا. قرآن اتنی وضاحت کرتا ہے کہ اس وقت اس کو 4 فرشتے تھامے ہوئے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں. قیامت کے دن 8 فرشتے رہیں گے اس کو اٹھائے ہوئے، اور پھر ان گنت یعنی انکاؤنٹیبل فرشتے عرش کے افتاب احاطہ کیے ہوئے رہیں گے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ سب کا حساب و کتاب لیں گے. سارے فرشتے درخواست کرتے رہیں گے، اے رب رحم کی درخواست سے جو تو حساب و کتاب کے لیے، اب ان کے لیے حساب و کتاب میں آپ لگ رہے ہیں، بس ہم سے رحم 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 رحم. مخلوق پر رحم، حساب و کتاب پر رحم. وہ تفصیلات بھی قرآن میں ہیں. تو رسولوں کی رسالت کے ثبوت کے لیے انسان کے لیے کہ یہ حقیقی رسول ہیں، انسان ہوتے ہوئے معجزے، انسان ہوتے ہوئے یقین پہلے کروانا ہے، تاکہ ان کی زبان سے جو چیز ہے یہ سبب ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے. دراصل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کا مطالبہ. یہ سب کہہ کر جو بات بتانا چاہ رہا تھا رب العالمین کا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کر لیا، اللہ تعالیٰ کیا آپ کبھی سوتے نہیں؟ قرآن تو وضاحت بھی کرتے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ سنۃ اصل ورڈ ہے وسن، واو سین نون، واو سین نون. اگر سنۃ کسی کو پڑھنا دشوار ہے تو وہ وسن پڑھ لیں. عربی میں عربی کے لینگویج کے لحاظ سے ہر واو سے شروع ہونے والا لفظ جیسے وزن ہے، وعد ہے، وعظ ہے، وجب ہے، وصل ہے، تو ایک پوزیشن میں ادھر کے واو کو ڈراپ کرتے ہیں، آخر میں گولتا لگاتے ہیں. جیسے وصل سے صلۃ، وعظ سے عزت، وزن سے زنت، وسن سے زنت، وشی سے شیعت، لا شیعت فیہا. بس سنت صحیح نہیں پڑھتے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میننگ لیس ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ ایک سسٹم الگ ہے جو لینگویج میں اس لگوا دیں گا اس کو. الغرض تو مستقل عقیدے کے اس پہلو کو واضح کرنے کے لیے، بلکہ فضیلت میں قرآن کی دیگر آیتوں کے مقابلے میں بہت اونچی بڑی فضیلت والی آیت شریف ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. توحید سے متعلق اسباق ہیں اس میں. آیت الکرسی سب سے پہلے حرف سے آخر حرف تک توحید سے متعلق، عقیدے سے متعلق، اپنے رب کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے، بندے کے اوپر کیا ضروری ہے، اس میں فرق نہیں آنا ہے، فرق آنا نہیں. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا بھی آرام نہیں لیتے، ذرا سوتے نہیں.
انسانی فکر سے تو سوال ہوگا. ایسے سوالات اٹھ سکتے بھی ہوتے بھی رہے ہیں. اسی مسئلے کے حل کے لیے اس مستقل آیت کے اندر ایک سبق بھی دیے، تعلیم بھی دی، کہ اس کی اہمیت فضیلت بھی بتائی. تو اس کے معنی مفہوم کو جانو اور مانو اور سمجھو. تو اس روایت کے مطابق جو وضاحت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اور نہ میں نہیں. تو طریقے تعلیم تدریس کیسے بھی ہوتے ہیں. لوگوں یہ ورڈ ہے، یہ معنی ہے، میں نے اس کو بتا دیا تم سن لینا، یہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جواب اتنا دیا اللہ تعالیٰ، ایک حکم لگا دی، پابندی لگا دی، پھر اس کے بعد تمہیں جواب مل جائے گا. پہلے مقصود کیے، تم سمجھے کہ صاحب کام کاج میں خوب لگائے. اس کا حکم دیے آج تمام رات سونا نہیں، دیوار کے اوپر کھڑے رہنا، پوری رات کھڑے رہ کر گزارنا، یہ ہمارا حکم. اور ہاتھ میں ایک پیالہ لینا جس میں پانی بھرا ہوا ہے، پانی بھر کر پیالہ لے کر دیوار کے اوپر کھڑے رہنا. اوپر گھر کی اونچی آخر دیوار کے اوپر کھڑے رہنا. آپ بھی ہر دیوار پہ کھڑے رہ سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ، کچھ سیکنڈوں کے لیے، منٹوں کے لیے. آج کی پوری رات آپ ایسا گزاریں گے. اب ہاں نہ کہنے کے بجائے دل کی گہرائی تک حقیقی معنی مفہوم سمجھا دیے جائیں. اتنی بلندی پہ دیوار اس پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو اتنے اوپر سے نیچے گرنا پڑے گا. فطرت کے ساتھ جوڑے ہیں، بھلے نبی ہوتے کیوں نہیں. آرا لے کر چلائے، فطرت آرے کی کاٹنے کی، نبی کٹے بھی. تلوار چلائی، کاٹنے کی ہے، نبیوں پر چلائے. یقتلون الانبیاء یقتلون النبیین بغیر حق. خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نشانہ جمع کر جنگ احد میں ایک ماہر نے پتھر پھینکا، برابر آپ کے دانت کو لگے، 4 دانت نکلے. فطرت ہے، تھے تو نبی، نبی کے لیے فطرت سے ہٹ جائیں گی کوئی بات. ایک نے تیر نشانے کے ساتھ لگایا، آپ کے رخسار میں تیر پار ہو گئی. پھر ایک راہب تھا یہودی، عامر نامی تھا، میدان جنگ میں ایک اچھا خاصا گڑھا کھود کر انہیں ایک پلاننگ کر کے اس کے اوپر کچھ پتلی چیزیں ڈال کے بھی رکھا تھا، اور پلاننگ اس کی پوری بھی ہوئی. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گرے، خود سے نکل بھی نہیں سکے، لوگوں نے ہاتھ دے کر نکالا بھی. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی فطرت کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. تو نیند بھی ہر نبی آرام بھی کیے ہیں، ہر نبی نے آرام بھی کیا ہے. وجعلنا النوم سباتا، اللہ نے فرمایا کہ نیند ہم نے پوری تھکان کو دور کر کر خرچ میں جو آ گئی ہے گزر گئی ہے توانائی، تو اس کو لوٹانے کا ذریعہ بنایا. راحت اور آرام، یعنی کاہلی کو دور کرنے، چستی کو پلٹانے کا ذریعہ ہے. وجعلنا النوم سباتا، سورہ عما یتساءلون کے اندر وضاحت ہے. الغرض جواب دیے تو آپ کو حکم دیا کہ دیوار پہ کھڑے رہنا. دن بھر کے تھکے ہوئے بھی ہیں. رات گزرتے گئی، کیا ہونے والا انجام پتہ بھی ہے. اب اونگ والی کیفیت تعریف ہونے لگی.
ضروری اونگ میں آتے ہیں، نیچے گرتے ہیں، اور پیالہ ہاتھ میں لے کے ٹھہرنا ہے ایسا دوسرے کے لیے اٹھانا کرنا تو سب کی ضرورت ہے. کام انتظار بس 1 گھنٹے کے لیے ایسا ٹھہرو، پردہ سے باہر ہوتا ہے. تو ہاتھ سے گرے گا، پیالہ پھوٹے گا، پانی جائے گا، آپ کا قابو اس پہ پر نہیں رہ سکے گا، پھر آپ بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے، پھر فطری اسباب پورے ہوں گے. اور گزارنا تو آپ نے گزارا، یہ ساری مشقت بھی ہوئی، بات سمجھ میں آئے گی کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس روایت کے مطابق اگر آپ اونگ لیتے تو آپ کیا ہوتا، کنٹرول میں نہیں رکھتے، پیالہ جگہ پہ نہیں رہتا، پیالہ اپنی جگہ نہیں رہتا، پانی اپنی جگہ نہیں رہتا، نہ آپ اپنی جگہ اپنے آپ کو لے سکتے. تو اگر یہ چیز میری ذات کے ساتھ جڑتی ہوتی تو ساری کائنات کبھی بھی تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی. اس سے میرا لینا دینا نہیں ہے. یہ ہے رب. ربوبیت کے معنی ہوتے ہیں، تو اس سے رب العالمین ہے ہر چیز کے اوپر. تقریباً 5,500 آیتیں اسی جیسے عقیدے کی اصلاح والے پہلو کے لیے ہیں. ان واقعات کے اندر بھی بشکل واقعے کے طور پر نہیں سمجھے جو کیا کام مفسروں نے کیا، اچھا کیا. مانا کیا اچھا کیا، یہ لفظ ہے، یہ مانا ہے، اس کا سیاق ہے، سباق ہے، یہ تو ہے سننا بھی ہے، اس کو جاننا بھی ہے، سمجھنا بھی. اور ایک چیز جب واقعات کے آتے ہیں تو واقعات کے ایک دوسرے پہلو کی طرف زیادہ جاتے ہیں. دوسرے واقعات میں بھی یہاں رزلٹ بتاتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ رزلٹ سے پہلے اس کے بعد کیا ہوا ہوگا، پھر کیسا ہوا ہوگا، پھر یہ ہوا ہوگا، اس کے اس جیسی چیز کو انسان جیسے کئی واقعات میں لکھتے ہیں، وہ کشتی فلاں تاریخ کو بیٹھی، سب چلنا شروع ہوئی، فلاں تاریخ کو رکی، پھر اس کے اندر ایسا ہوا. وہ چیزوں سے وہ تو ہوتے ہی نہیں گا، وہ تو ہوتے ہی نہیں گا. آپ بھی رکشے میں اپنی گاڑی میں یہاں سے گھر تک پہنچیں گے تو کوئی نہ کوئی منظر روزانہ ایک جیسا، کبھی اس کے اندر تبدیلی بھی آئیں گی، کچھ یہ بھی ہوگا. روزانہ روڈ کراس کرتے وقت بھی کوئی نہ کوئی شکل ہوگی، کبھی زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑے گی، کبھی کم احتیاط کی ضرورت پڑے گی، لیکن آپ تو پار کریں گی. اللہ محفوظ رکھے. کبھی روزمرہ کے روٹین ورک کے اندر ہی کبھی ایک ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے، کبھی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کسی چیز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی بھی شکلیں ہوئی ہوگی، اس کی ڈیٹیلز میں لینا دینا کیا ہے، واقعے سے وہ ڈیٹیلز بتانا نہیں ہے. تو لہٰذا ایمان سے جڑے ہوئے پہلو تو رب العالمین کیا ہے، اس جیسے کئی پہلوؤں کا ذکر تھا. پھر ایک نئے واقعے کا ذکر ہے، پھر زمانے کے بعد. لیکن ایک بات جو ذہن میں، پیغمبر نوح علیہ السلام کے بعد ہی ساری دنیا ختم. دنیا کا وجود انسان کے وجود کے ساتھ، دنیا کی وضاحت تفصیل انسان اگر ہے تو انسان کا ساتھ معاملہ ہے. انسان اس کی تعریف سنے گا، رکھے گا. پھر دنیا تھی ہے کہنے کے لیے بھی انسان کا رہنا ہے، انسان کا ہونا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا تھا ان کے 3 فرزندوں کو. پھر اسی سے دنیا پھر یہ ہوئی تاجز افراد. ہر ایک کے سلسلے میں سب کو ملاؤ تو ان کے 3 فرزندوں میں سے کسی ایک کی طرف، پھر 3 فرزند کے واسطے سے پیغمبر نوح علیہ السلام تک، پھر نوح علیہ السلام کے واسطے سے اوپر چلے گا آدم علیہ السلام تک. اس کے آخر واسطہ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں، عام طور پر یہ جتنے واقعات آپ کو سنائیں قریب تمام کا سلسلہ جا کے ختم ہوتا ہے حضرت سام بن نوح. سام عربی نسل، قرآن عربی میں نازل کر رہا ہے، قرآن کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہر مطلب مقصد دنیا کے ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر یہ بھی بات
اللہ تعالیٰ کے انبیاء بہت 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 ہیں، عدد ہم کو نہیں معلوم۔ روایت کے مطابق جو مشہور زبان پر ہے وہ خطیت ہونا ضروری نہیں ہے 1,24,000 کی، اسے ایک ضروری نہیں ہے۔ ایک روایت وہاں پر اور بھی 2,24,000 کا بھی ذکر ہے، جبکہ ایمان کا حصہ ہے دارالمدار۔ اللہ نے جتنے نبی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبی و رسولی، کے نبیوں اور رسولوں میں سے کسی ایک رسول کو بھی انکار نہیں کر سکتے، ایمان سے خارج۔ جتنے بھیجے تھے اس میں سے ایک رسول کا بھی اضافہ آپ گنتی میں کر نہیں سکتے، تو کیا ہوگا؟ جو رسول نہیں تھا اس کو رسول مان لیا، کیا اس گنتی میں سے کسی ایک کو کم بھی نہیں کر سکتے؟ جیسے حساب کی دنیا ہے، راؤنڈ فگر میں لانے کی، راؤنڈ فگر میں لانے کی، 97 99 ہے، اب 100 کہہ دو، 100 کے لیے ایک تو کم ہے نا، خدا خاصہ حقیقت تو اللہ کو مانا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا کہ رسول بہت ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ جتوں کا بیان کرنا تھا ہم نے بیان کیا، اور دوسروں کو بیان نہیں کیا۔ ان کے نام بتانا، ان کے قصے سنانا مقصد نہیں ہے، لیکن اے نبی آپ سب سے پہلے نبی نہیں ہیں۔ اے انسان ہو، تم سب سے پہلے وہ انسان نہیں ہو جن کے پاس اللہ کا رسول آیا ہے۔ تمہارے آبا و اجداد نسلیں جو گزری ہیں وہ تھی تو تم ہو، اس وقت نبی آئے تھے، اس وقت تمہارے جیسے انسان بھی تھے، تم میں سے جیسا سمجھدار ہو سمجھ کر نبی کے نبوت والے امتیازی فرق کو پہچان لیا، جو بشریت سے ہٹ کر خاص چیز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی بندگی والی کیفیت اور امتیاز ان کو جو نصیب ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہر چیز کے، ان کے قول پر، فعل پر، ان کی حرکت پر ہے۔ نگرانی تو ہر ایک کے اوپر ہے، ہر ایک کے اوپر ہے۔ ان کی تربیت فرما دی کہ وہ تربیت پر قائم ہو گئے، ان سے لغزش بھی ہونے نہ پائے، اس کی احتیاط کر کے بتا دیا گیا۔ اور تم کو یہ ہونے والی لغزشوں سے پاک اور صاف ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کو توبہ، استغفار، فلاں فلاں ساری چیزیں ہیں، اسی کا حصہ ہے۔ کرو اہتمام، اپنی طاقت کے لحاظ سے کرو، یہ سہولت ہم نے اس امت کو دیا ہے۔ واتقوا اللہ ما استطعتم، وہ استطاعت پیدا کرو، وہ اہلیت اور صلاحیت تمہارے اندر رکھے ہیں، تو لہذا کوئی ایک بھی اگر جو نہیں ہے راؤنڈ فگر سے راؤنڈ فگر میں لا کر کہہ دیا تو گیا جو رسول نہیں تھا اس کو رسول مان لیے، یہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ تو بات اتنی سادی سیدھی ہے، اللہ نے جو فرما دیا وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ان میں سے جتوں کو بیان کرنا تھا ہم نے بیان کیا، ان میں سے ایک دوسرا، اس سورے کے اندر ایک دوسرا واقعہ ہے ہر نبی کا نہیں۔ تو بات جو بیان کرنا ہے، یہ جتنے واقعات ہم کو یہاں مل رہے ہیں اس میں سے تقریباً کم و بیش یہ سب کے سب ان کا جو حسب نسب مل رہا سلسلہ حضرت سام تک پہنچ رہا، عربی نسل سے تو گیا، حضرت حام کی بھی نسل سے ہیں، حضرت یافس کی نسل سے بھی ہیں، ان کا تذکرہ یہاں پر کیے نہیں، اور سب کا کرنا ضروری نہیں۔ یہ ایک خاص پہلو، کیونکہ جہاں بھی جو نسب لکھا گیا ہے آخر میں حضرت سام بنو تک پہنچ رہے ہیں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام۔ تو زمانے کے بعد سام کی نسل میں پھیلتے ہوئے قبیلوں میں قبیلے پیدا ہوئے، مستقل قوم، اس میں سے پیغمبر ہود علیہ السلام کے جد اعلیٰ اوپر کی کئی نسلوں میں عاد نامی ایک فرد ہے، اس سے یہ قوم مشہور و معروف ہے۔ بس یہ بتانے کے لیے تھوڑی سی تفصیل پیش کرنا پڑا۔
عاد. پھر عاد کے بھی کئی برانچز ہیں، شاخیں ہیں. عاد اولا، عاد ثانیہ، اہلک عادا الاولی سورہ النجم کے اندر ہے. اس عاد کو خاص طور پر ہلاکت و بربادی کا تذکرہ، اس کی تفصیلات قرآن میں کئی جگہ ہیں، جس میں سے یہاں ایک حصہ ہے. تو اس قوم کے افراد میں سے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی. تو الی عاد، ہم نے رسول بنا کر بھیجا قوم عاد کی جانب انہی کے افراد میں سے ایک فرد کو، جن کا نام تھا ہود. پھر اللہ نے جو پابند کیا، جو تعلیمات محمدی ہیں توحید کی طرف، وہی تھی اس میں بھی. اس میں سے چند بڑی چیزوں کا ذکر، چنانچہ انہوں نے کہہ دیا اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ ہی کو مانو، اللہ ہی کی پرستش کرو، اللہ ہی کی اتباع فرما برداری کرو، اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر طریقے زندگی عقیدہ فکر پیدا کرو، اور یہ یقین رکھو کہ اس کے سوا اس جیسا مقام بزرگی کا، بڑائی کا، کمال کا، درجے کا دے جانے کے لائق اس کے سوا کوئی اور لائق نہیں ہے. وہی مفہوم ہے الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ، وہی مفہوم ہے. ان انتم الا مفترون، کسی چیز کی بنیاد نہیں ہے، یعنی بیس لیس چیز کو ایک اصل بنیاد والی چیزیں کہہ کر منسوب کر دینا، مشہور کر دینا، اس کو کہتے ہیں افتراء، یعنی جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ. ان انتم الا مفترون. اب جو تم مذہب کا نام دے کر طرز زندگی اختیار کرتے ہوئے یا رسم و رواج کا نام دے کر جو کر رہے ہو اور اس کو منسوب کر رہے ہو، یہ دین ہے، یہ اللہ کو پانے کا طریقہ ہے، یہ سب پورا بالکل یا ایک جھوٹ، تہمت جیسی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا؟ موجودہ انسان تو ہے، آپ غلط، جبکہ یہ خاندان سے ملا ہوا طور طریقہ سلیقہ، جب غلط سمجھ جاتا ہوں کہتا ہوں تو آپ اپنے باپ کو غلط کہنا پڑے گا، اپنی ماں کو غلط کہنا پڑے گا، اپنے دادا کو غلط کہنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو یقین ہے ان کی زندگی کا طرز ہے، خاندان میں مشہور ہے، پھر اس طریقے سے کہ اوپر قائم رہے، یہ باقی رہے. وہ تھے تو مجھ کو ملا. عقیدے سے ہٹانا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا. اور نبی جب آئے ہیں، ہر نبی کئی نسلیں گزر چکی، خرابی در خرابی، خرابی در خرابی، خرابی در خرابی. پھر اللہ نے رحمت عام کرنے کے لیے پھر نبی کو دے کر اب تو سدھرو. یہ بھی فرما دیا اللہ نے، جو ایسا سدھرے ہوئے نہیں تھے، وہ ایمان پر نہیں مرے ہیں، ان کے حق میں مغفرت کی دعا بھی مت کرو، جبکہ ان کو بھی اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، آپ کو بھی اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے. قرآن کا سب سے بڑا پیام یہی ہے. اس پیام پر قائم اور باقی رہ رہا ہوں، ثابت کرنے کے لیے وقت پر نماز کا اہتمام کرنا ہے، فلاں کا ہر چیز وقت کے ساتھ جوڑ دیا، مہینوں اور وقت کے ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. انسان کی زندگی بھی مہینوں اور وقت کے ساتھ جوڑ دیا. تو جب اتنا بڑا ریئیکشن ہوا تو آخر میں کہہ دیا، یعنی انکار پہ انکار بڑھنے لگا، بڑھ بھی رہا ہے، آج بھی ہے. تو فرمایا کہ دیکھو، حقیقت صداقت کو ظاہر کرنے والی چیز کیا دنیا داری مقصد کچھ ہے کیا؟ اس اسکیم کو آگے بڑھانے کے لیے چندے کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، فلاں کی ہے، اس کی اس کی، فلاں کی. کبھی ایسا ہوا کیا اس سلسلے میں اس وقت بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو؟ تم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ
میرے جیسے شخص کے کھانے کا پینے کا انتظام کرنا پڑے گا. ذری ایک حبہ برابر، ایک پیسہ بھی کسی قسم کی کوئی چیز طلب نہیں کر رہا ہوں میں. ہر نبی نے کہا، کئی انبیاء کا ذکر رہے گا، سب میں یہ چاہے گا لا اسألکم علیہ اجرا. اس لیے گزرے ہوئے اس واقعے کے اندر بھی لا اسألکم علیہ مالا کا ذکر تھا. مال اور اجر ایک ہی چیز ہے. مال اور اجر ایک ہی چیز ہے. کل کے اخبار کی خبر ہے، ایک ملک کا نام دیا ہے، سارے اپنے حساب کو سرکاری ملازمین کو کام کاج کرنے کے بعد ان کا پیسہ کیش کی شکل میں دینے کی پیسہ نہیں ہے، چیزوں کی شکل میں، کبھی گاجر کی شکل میں، کبھی ترکاری کی شکل میں وضاحت لکھی ہے اس میں، کبھی بیگن کی شکل میں، کبھی بھنڈی کی شکل میں. آج کی محنت کی مزدوری فلاں ہے. یہ شکلیں 40-45 سال پہلے خود مہاراشٹر کے بعض علاقوں کے تو میں خود اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ کر بھی آیا ہوں. دن بھر مزدور محنت کرنے کے بعد اس کو اتنی سی جواری دے دی جا رہی کیش کی شکل میں نہیں. کل اخبار میں آنے کی بجائے لکھا ہے کہ وہ تو بھی چیزوں میں دیتے تھے، وہ بھی عام بازار کے ریٹ سے کئی گنا اضافے کے حساب سے اب ہم کو مرغی کے چوزے دینے لگے، جبکہ چوزا بازار میں $1 میں ملتا ہے، یہ $2.5 کے حساب سے ہم کو تنخواہ کی شکل بنا کر دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دنیا کا نظام سسٹم ہے. تو یہ لہذا پیسے والی چیز آ گئی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کی تربیت کے سلسلے میں ایک عام چیز ہے، عامت الناس کے لیے ایک خاص طبقہ، یوں سمجھے کہ استاد شاگرد، مرشد اور مرید کا مطلب استاد شاگرد، خاص قسم کا خاص قسم کا سبق. اب ان کا حوالہ دینے کی وجہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا اعتراض والا پہلو آپ کی حیات میں، آپ کے عمل میں، آپ کی چیز میں کہیں بھی کم و بیش نہیں ہے کسی کے پاس. انہوں نے تربیت جو دی ہے اپنے مریدوں کے لیے، تو مریدوں کے لیے خاص چیز ہے اور وضاحت کی طرف ہے. تو اس کا کتاب کا نام جلال الخاطر، بغداد سے ایک صاحب لے آئے تھے. چنا ریڈی کا زمانہ میں تلنگانہ ایجوکیشن بڑا زور پکڑا تھا. اس زمانے کی باتیں، اس کے ترجمے کے لیے باتیں تھی، اردو ترجمہ کیا تھا. یہ بھی تاکید کیا تھا کہ عام آدمیوں کو پڑھنے کیوں دیتے ہو، یہ خاص ذہن کی تعلیم و تربیت کے لیے مشائخین کروائے تھے. بہرحال ہوا ہے. تو اس کے اندر ایک واقعے کو جو ذکر ہے جو اس سے متعلق لا اسألکم علیہ اجرا کی حقیقت کا پہلو جو ملتا ہے بتانے کے لیے. تو اپنے مریدوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ قابل اعتبار شخص، اعتماد علیہ شخص، ایک بزرگ کا نام دے کر جو تزکیہ نفس ذکر و شغل میں ساری انسانوں کی پہنچ سے دور رہ کر چل رہے تھے. کوئی انسان کی پہنچ نہیں ہونا ہے وہاں، سب کچھ ہوتے. اچانک دیکھیے آپ سے مشغول تھے، نوجوان کمال درجے کا حسن و جمال رکھتے ہوئے ایک عورت لڑکی گئی ہے، بس وہاں موجود. کچھ دیر کے بعد توجہ ہٹی، کہنے لگی تو کون ہے؟ کہنے لگی میں دنیا ہوں. واقعی معراج میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، راستے میں ایک بوڑھیا ٹھہری ہوئی تھی. سفر معراج میں اشارہ دے دیا گیا حضرت جبریل سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، آپ ادھر توجہ نہیں کیے. توجہ کی بات اس لیے وہ آواز لگائی کچھ اس طرف بھی توجہ فرمائیے، نظر ڈالیے.
بس آواز آئی، سنے، آپ توجہ نہیں کیے، آگے بڑھ گئے۔ بعد میں وجہ دریافت کی گئی، بواسطہ جبریل امین علیہ السلام وضاحت کر دی گئی۔ وہ ایک بڑھیا تھی، وہ دراصل دنیا ہے، اللہ تعالیٰ جب دنیا پیدا کیا تھا تو بچی سے تھی، اب دنیا کی عمر اتنی ہو گئی ہے جیسا یہ بڑھیا ہو گئی ہے، تو یہ دنیا بوڑھی ہو گئی ہے۔ اب بوڑھے کی زندگی جب تک رہے گی اس کے بعد بوڑھی مرنا ہے، تو یہ دنیا ختم بھی ہونا ہے، باقی نہیں رہنے والی ہے۔ صرف نیک صالح مزاج والا شخص کو ہر خواب کی تعبیر پوچھنا بھی نہیں، لینا بھی نہیں، دینا بھی نہیں۔ جو بھی خواب پڑھتے انسان کی زندگی کی کامنٹری کا پہلو رہتا ہے، اگرچہ کہ تعبیر دینے والا کہے گا نہیں، اس کے خواب سے آپ اندازہ لا سکتے ہیں یہ انہیں اپنی زندگی کی اس پہلو میں یہ جی رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے، اس کی حقیقت بھی نہیں، تو لہذا تو خوابوں کی دنیا میں بھی عورت دنیا داری ہے۔ دنیا داری کس کس میں بڑھتی ہے؟ مال میں، پیسے میں، اقتدار میں، فلاں میں۔ وہ صورتحال سے دیکھے اس کا ایک فن ہے، ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس کے اندر اس واقعے میں لکھا کہ تو کون ہے؟ دنیا۔ اچھا، تیرا کام یہاں کہاں کام ہے؟ یہاں کیوں آئی ہے؟ میں آپ کی خدمت کے لیے۔ تو اور ہماری خدمت، تیرا کام تو ہر انسان کو برباد کرنا ہے، یعنی دنیا میں مشغول کروا دینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، پورے اخلاص کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے۔ ٹھیک ہے، سوال جواب چھوڑ، ایک راز کی بات بتاؤ، کس کے اوپر، ان دنیا داروں میں کس کے اوپر تیرا زور اور بس نہیں چل سکتا؟ تو اس نے کہا جس کے دل میں دینار اور درہم کی محبت ختم، اس کے اوپر میرا کچھ بھی زور چل نہیں سکتا۔ دینار درہم دنیا پیدا ہوئی جب سے آج بھی رہے تک جس کو قیمت کہتے ہیں وہ سونا اور چاندی چاہیے۔ دینار مانے سونا ہی چاندی، آپ کو بھی پیپر کی شکل میں ہے، ریزرو بینک آف انڈیا کا اس میں لکھا ہوا ہے، دراصل سونا اور چاندی چاہیے وغیرہ۔ جس کے دل کے اندر دینار اور درہم کی، اب ہمارے الفاظ میں کہیے پیسے کی محبت ختم، وہاں پر میں کسی بھی قسم کا بہکاؤ کرنا چاہوں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس پہ غور کیجیے، لا اسألکم علیہ، کسی ایک حبے کے روادار نہیں، ہمارے محاورے میں۔ اجرت نام پوری زندگی لگا دے رہے ہیں دنیا کے لیے، دنیا کو باقی رکھنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، گھر رکھنے کے لیے، سوال رکھنے کے لیے، یہ چیزیں ملیں۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں ٹھکانا تھا ہی نہیں، سیاحت کرتے ہوئے۔ امام بخاری کو کہیں ٹکنے دیے نہیں، کون نہیں دیے؟ ہر کیٹیگری میں اس درجے کے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے رہتے ہیں، ہر چیز میں، ہر پیشے میں۔ اہل علم علماء آپس میں ایک دوسرے کے لیے دوئی میں رہتے ہیں، تاجر ایک دوسرے کے اس میں رہتے ہیں، ہر پیشے میں نام لینے کی ضرورت ہے۔ تو محدثین تھے، ان کو فضیلت مل رہی، ان کو قبولیت مل رہی، دوسروں میں کیا کمی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بس ایسی گھومتے رہے، کام کرتے رہے، اسی موت پہ مثالیں سے یہ کرتے رہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مستقل اس چیز کی یہ سہولت، وہ سہولت، تو آپ یہ کی جواب دی ہے
دنیا کی زندگی ایک مسافر ہے، سفر ہے. مجھے ان ساری کی ساری چیزیں کیا ضرورت ہے؟ دلی کے مظہر جانے جانا، انہی کے نام سے تفسیر مظہری ہے. مظہر جانے جانا امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت میں تصوف والے پہلو کے اندر خاص ان کے کارنامے ہیں. ان کے لیے بھی پوری زندگی یہ حد و حساب معتقدین، دولت سے جڑے ہوئے بغیر دولت سے جڑے ہوئے سب کے سب. آپ کرائے کے ایک چھوٹے سے معمولی گھر میں رہتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، سب جان نثاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے مستقل مکان کے لیے. آپ نے اجازت نہیں دی. کہنے لگے بہت زور دیا گیا تو جا بھیج دیے. میں ایک چیز بتاؤ، کرائے کے مکان میں اور ذاتی مکان میں رہنے میں فرق کیا ہے؟ کرائے کے مکان میں بھی رہے تو موت آنے والی ہے، چھوڑ کر جانا ہے. ذاتی مکان میں بھی ہے تو موت آنے والی، چھوڑ کے جانا ہے. تو فرق کیا ہے؟ اور دوسرے کا واقعہ ہے، پوری فیملی افراد امریکہ منتقل ہیں، آج بھی ہیں. ان کی دنیا کے لحاظ سے لائف بنی ہوئی، زندگی بنی ہوئی. انسان کو چاہتا ہے نا آج کل ظاہری طور پر. ان میں سے ایک چھوٹا بھائی اسی کیس میں، اب سارے بھائیوں نے، ساری فیملی کے لوگوں نے اس کو بلانے کے لیے سارے انتظامات کر دی. ویزا آ گیا، ساری کوئی رکاوٹ نہیں. تم نے جاتے ہو تو رخصت کے طور پر ملاقات کر کے جائیں گے. اس کی اپنی زبان میں حضرت قبلہ سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے سب ہو گیا تو جاؤ، لیکن ایک سوال بھی، میرے سوال کا جواب دے کر جاؤ. جا رہے ہیں کہیں کو دنیا اور دنیا کی چیزیں کرنے کے لیے جو ہر ایک کے طور پر فطری تقاضا ہے. انہوں نے کہا مجھ سے ایک سوال کا جواب دو، کیا ہندوستان میں رہنے والوں کا خدا الگ ہے، امریکہ میں رہنے والوں کا خدا الگ ہے؟ تو یہ فیصلہ کر کے اگر ایسا ہے وہاں کا رہنے والوں کا خدا الگ ہے جو زیادہ دیتا ہے رزق تمہارے کو، یہاں کے رہنے والوں کا خدا الگ ہے جو ان کو کم دیتا ہے. اگر ایسا کچھ فرق ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، ورنہ تم سوچ لو. جواب تو ایک ہی بنے گا، ساری کائنات کا خالق مالک وہی سے. لہٰذا ارادہ بھی بدل دیا. تنگی کی کمی کی زندگی گزارتے ہوئے وہ صاحب آج بھی زندہ ہیں. اب زندہ ہیں تو عجیب کمال ہے. سب ایک بیوی رکھ کے، ایک دو بچے رکھ کے مسائل سے دو چار ہیں. وہ دو سے زیادہ بیویاں رکھ کر، ہر ایک سے سچا اولاد رکھ کر، پھر ایک سائے کے نیچے ساری بیویوں کو سنبھالتے ہوئے، پھر کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں. وہ کیا بھی الغرض یہ بات روکتے ہیں. تو یہ بتاؤ، دیکھو سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کے پیغمبر ہونے پر، جبکہ دنیا کے تقاضوں سے پیغمبر بھی بحیثیت انسان ہونے کی اس کو ضرورت نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیا کبھی طلب کیا؟ کیا نہ طلب کرنا ہے. مجھے کیوں نہیں طلب کرنا ہے؟ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، یہ میری محنتانہ، میری اجرت، میری کمائی کا بدلہ اس نے لے لیا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اللہ افلا تعقلون. اب اس موضوع پہ تم بھی غور کرو، تمہارا بھی ذمہ دار ہونے سے ماننا اسی کی ہے، حمد و ثنا اسی کرنا ہے. یہ زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کے بتائے ہوئے طور طریقے پر اپنے آپ کو جوڑنا ہے. اپنی حالت سنا کر اب قرآن خطاب اس وقت کے لوگوں سے، اب بالواسطہ اس وقت کے لوگوں سے افلا تعقلون. اللہ نے عقل بھی تو دیا نا. اولیات یعنی سب سے پہلا درجہ جس کو دیا اللہ نے پیدا کرنے کے لحاظ سے، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا.
بڑی طویل حدیث ہے، پورا ترجمہ تو سناؤں گا نہیں. اس سے فرمایا اے عقل آگے بڑھ، آگے بڑھی، پیچھے پیچھے ہٹ، بیٹھ گئی، کھڑے ہو جا، کھڑے ہو گئی. یہ اپنے چھوٹے دماغ عقل سے سوچنا نہیں. کیا ایک جسم کی شکل ہے، بیٹھ رہی کرتے، اٹھ رہی کرتے، آ رہی کرتے، جا رہی کرتے، سیدھی جانب ہو رہی، پیچھے جانب ہو رہی. ایک معنوی چیز ہے. اللہ نے فرمایا بس اسی عقل کے ذریعے سے ہر انسان کیا مستقبل کا فیصلہ ہوگا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، جنت اور دوزخ کے درجوں کا فیصلہ ہوگا. بس تجھ ہی کے ذریعے سے ہر انسان کا امتحان بھی ہوگا. سارے عبادت کرتے ہیں، اس میں عقل کیا کیا ہے اس کے اندر. نماز کے اندر جو درجہ سمجھ کا ہے، ادب و اہتمام کرنے کا ہے، فلاں فلاں اس کے سمجھ میں آ گئی. نماز فجر کے اذان سے پہلے بھی آتا ہے کوئی، نماز فجر پڑھتا بھی ہے، فجر پڑھتے لوگ جاتے ہیں، پھر وہ بیٹھتا بھی ہے، پھر اشراق پڑھ کے نکلتا ہے. تو کبھی کبھار چاش کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ جبکہ آپ کے ذمہ فجر کی 2 رکعت فرض ہیں، اس کے ضمن میں سنت مؤکدہ ہیں. پھر یہ کیسے؟ اور کوئی اذان سنتے فوراً آگے بڑھتا ہے، اور کوئی اذان سننے کے باوجود بھی اب شاید وقت شروع ہوگا نماز کا، اب نکلو، پہلی نہ صحیح، دوسری نہ صحیح، تیسری نہ صحیح، چوتھی نہ صحیح، قاعدہ ٹھیک ہے وہ بھی نہیں، کوئی نو پرابلم، پیچھے ٹھہر کے پڑیں گے. مت پڑھتے رہو. فرق ہے یہ کہیں کا فرق ہے؟ عقل کا فرق ہے، عقل کا فرق ہے. افلا تعقلون. آگے بات آگے بڑھیں گی، خرابی کیا پیدا ہوتی ہے، کیسے. وہی تقاضے آج کے زمانے کے بھی ہیں. یوں لگے گا ہر واقعہ کوئی واقعے کی شکل میں ہے، لیکن موجودہ دور کے انسان کو جھنجھوڑ کر اس کی عقل کو صحیح اور درست کرنے والی چیز ہے. کہلانے والے مسلمان کو اسلامیت کا رنگ پوری طرح بنانے، پیدا کرنے کا حکم ہے، اور جو اس سے دور ہیں ان کو یہ سمجھ کے طرف لے کر آنے کا. سبحان اللہ.